بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے میں مسلمانان جو ہیں وہ مسلمانان اسلام اعتکاف کے سنت عمل کو اپنائیں گے۔ اس سے پہلے دو چار باتیں اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف ہے کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہماری امت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے ہی نہیں کیا، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی امتوں میں بھی اعتکاف کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، جس کی بھی تلاوت ہوئی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور جب خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے مراحل میں تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا دونوں اولو العزم پیغمبروں سے کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو، کس کے لیے؟ بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اس چیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں طواف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، جیسے نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت ہی بڑا عمل اور ذریعہ ہے، رکوع سجود قیام اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہاں پر جو ہے اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک مستقل سنت رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کو اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن اور رات اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنا زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے، جتنا مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہے، اتنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اور اعتکاف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے مختلف کاموں میں ہجرت کرتے ہیں، اسی طریقے سے معتکف آدمی جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، کاروبار تجارت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اعتکاف میں چلا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اس بندے کی طرف سے ایک ہجرت کا عمل ہے، تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک سنت ہے اور ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک اسوہ حسنہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ایک نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے۔ اور پھر اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت یا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ 10 دن جب اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف میں جاتا ہے اور 10 دن مسجد کے ماحول کے اندر رہتا ہے، تو 10 دن بعد اس کی روحانیت میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے، اس کی روحانیت چینج ہوئی ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوا ہوتا ہے،
گناہوں کی طرف جو ہے نا جی اس کا دل مائل نہیں ہوتا ہے، عبادات کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اور پھر پورا سال جو ہے وہ بندہ معتکف آدمی جو ہے وہ اس 10 دن کی لذت کو محسوس کرتا ہے، وہ 10 دن کے اثرات جو ہے وہ اس کی روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پورا سال وہ اس روحانیت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے اعتکاف کا عمل۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اعتکاف کرتا ہے تو 10 دن باجماعت نماز اس کو مل جاتی ہے۔ عموماً گھروں میں ہوتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتا ہے، دیر سویر ہو جاتا ہے، تکبیر اولیٰ مس ہو جاتی ہے، یا نماز میں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، 100 قسم کے حالات واقعات کام ہوتے ہیں۔ لیکن اعتکاف میں جو آدمی ہوتا ہے معتکف، وہ 10 دن جو ہے باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اور قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس اعتکاف کا۔ اور پھر سب سے بڑا ایک اور فائدہ اعتکاف کا کیا ہے، فضیلت اور فائدہ دونوں سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اعتکاف میں جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، اور لیلۃ القدر کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو معتکف آدمی جو ہوتا ہے اس کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے، اور یقیناً مل جاتی ہے۔ وہ اس طرح کے بعض مرتبہ تو آدمی لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہر رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اور لیکن معتکف آدمی اگر عبادت نہ بھی کرے، سویا ہی رہے، تو تب بھی وہ ایک اعتکاف کی عظیم عبادت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر سکتا ہے کہ یا اللہ لیلۃ القدر کی رات آئی تھی، میں نے نماز تو نہیں پڑھی تھی، قرآن تو نہیں پڑھ رہا تھا، میں سویا تھا، لیکن اعتکاف والی عبادت میں کر رہا تھا، اعتکاف والی عبادت سے میں گزر رہا تھا۔ تو معتکف آدمی کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا۔ اور پھر اعتکاف جو ہے نا جی، اعتکاف برائے اعتکاف نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف جو ہے نا جی مسلمان کے لیے ایک قسم کا ورکشاپ ہے۔ وہ کس طرح ورکشاپ ہے؟ وہ اس طریقے سے ورکشاپ ہے کہ معتکف آدمی کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے معمولات سیٹ کرے، عبادت کے معمولات، کہ میں نے کون سے ٹائم کون سی عبادت کرنی ہے، رات کو تہجد کتنے رکعت پڑھنی ہے، یا قرآن مجید کے کتنے سپارے پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار کتنا کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کتنا کرنا ہے، قرآن کتنا پڑھنا ہے۔ یہ سارے معمولات معتکف آدمی سیٹ کرے، کیونکہ یہی اس کا دیکھیں نا، اعتکاف جو ہے، شریعت جو ہے، یہ اپنے ماننے والے کو اعتکاف کے حوالے سے ایک تصور دیتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ معتکف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اعتکاف میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ میں اپنے 10 دن جو ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دوں، اور میں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جناب راضی کر کے اٹھوں، اور جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر اٹھوں، اور جتنی مغفرت میں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے کروا کر اٹھوں، اور جنت میں جانے کے جتنے راستے میں نے آسان کروانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کروا کر اٹھوں، اور زندگی کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے اس کے سارے لوازمات اللہ تعالیٰ سے پورے کروا کر اٹھوں، یعنی اپنی مغفرت اور اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے کروا کر اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اٹھوں۔ شریعت یہ تصور جو ہے معتکف کو دیتی ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ یا اس نظریے کے ساتھ ایک معتکف کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی طرف آئے اور اعتکاف میں بیٹھے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آئے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی عبادات کو جو ہے ہم لوگ شیڈول بنائیں اس کا، اور اس کا ایک لسٹ بنائیں کہ ہم عبادات کس طریقے پر کریں گے، کیسے کریں گے اور کتنا کریں گے، کوانٹٹی کیا ہوگی، دعاؤں کا معمول کتنا ہوگا۔ تو یہ ایک ورکشاپ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے دوسری طرف آ جائیں کہ جو ہمارے اندر گناہ موجود ہیں، جن گناہوں کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے یا جو گناہ ہم کر رہے ہیں، ان گناہوں کی بھی ہم لسٹ بنائیں، ان گناہوں کو بھی ہم لسٹ بنائیں،
اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو وہ گناہوں کی لسٹ ہمارے سامنے پڑی ہو کہ یا اللہ یہ گناہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، یا اللہ میری ان گناہوں سے جان چھڑوا، یا اللہ میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری ان گناہوں سے جان چھڑوا، اور یہ تہیہ کر کے آئے کہ یار میں واپس آؤں تو میرے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر میں شراب کا عادی ہوں تو میں واپس آؤں تو شراب سے توبہ کیا ہوا ہوں۔ اگر میں زنا کا عادی ہوں تو میں واپس آؤں تو زنا سے میں توبہ کر کے آیا ہوا ہوں۔ اور میں جب جا رہا ہوں تو میری داڑھی نہیں ہے، میں واپس آؤں تو میں اس نیت کے ساتھ آؤں اور اس صدق دل کے ساتھ آؤں اور اس تہیے کے ساتھ آؤں کہ میں واپس جاؤں گا تو انشاءاللہ داڑھی کا اہتمام کروں گا، اس سنت نبوی کو اپنے چہرے پر سجاؤں گا۔ میں اگر چوری کر رہا ہوں، اگر ڈاکہ ڈال رہا ہوں تو میں اس نیت کے ساتھ جاؤں اور کہ میں وہاں جا کر ان بری عادات کو چھوڑ کر جو ہے میں اعتکاف سے اٹھ کر واپس آؤں۔ اگر میرے اندر بد اخلاقی ہے، اگر میرے اندر بدتمیزی ہے، اگر میرے اندر سختی ہے، میں بڑوں کی عزت نہیں کر رہا ہوں، میں چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہا ہوں، تو میں اعتکاف میں جاؤں اور اپنی اس بری عادت کو چھوڑ کر اعتکاف سے اٹھوں اور ساری زندگی اس لعنت سے اپنی جان کو چھڑاؤں۔ میں اگر ایک محکمے میں ملازم ہوں تو میں کرپشن سے توبہ کر کے اس اعتکاف سے اٹھوں اور آئندہ کبھی بھی میں کرپشن کی طرف اپنا ہاتھ نہ لے کر جاؤں۔ تو جب ہم یہ کریں گے تب ہمیں اعتکاف کا فائدہ ہوگا، لیکن بدقسمتی ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وقت ڈالا ہوتا ہے کہ بھئی میرے لیے سحری کون لے کر آئے گا، میرے لیے افطاری کون لے کر آئے گا، میرے لیے کپڑے کون لے کر آئے گا، ہے بھئی میرے لیے فلانا سامان کون لے کر آئے گا، فلانا سامان کون لے کر آئے گا، اور ہمارا ساری توجہات ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن ہماری توجہات یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اعتکاف میں جا کس لیے رہے ہیں، ہم اپنے 10 دن اللہ تعالیٰ کو دے کس لیے رہے ہیں، ہم اپنے 10 دن مسجد کے ماحول میں گزار کس لیے رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے مطمع نظر تو ریاکاری ہوتی ہے، پہلے تو ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں۔ معتکف جو ہوتا ہے جناب اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کے جناب نعرے لگائے جاتے ہیں، اس کو پورے محلے کے اندر جناب اس کی گشت کرائی جاتی ہے، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں بھی کیا ہوا جی اعتکاف سے اٹھ کر آئے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ 10 دن صرف اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ باہر آ کر پھر شوشے کرے اور باہر آ کر پھر نعرے لگائے تو پھر تو یہ ریاکاری ہوئی نا جی۔ پھر اس اعتکاف کا فائدہ کیا ہوا، پھر 10 دن وقت دینے کا فائدہ کیا ہوا، پھر 10 دن اپنے کام سے چھٹی کا فائدہ کیا ہوا، اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم کس لیے دیا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے خاص ہو جائے، وہ ایک الگ تھلگ ہو جائے اور جناب میرے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہو جائے، میرا قرب اس کو حاصل ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو شریعت میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو اوپنلی کیے جاتے ہیں، جیسے حج کی عبادت ہو گئی یا کیا نام ہے عیدین کی نمازیں ہو گئیں، اوپنلی کی قربانی ہو اوپنلی کی جاتے ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو مخفی کی جاتی ہیں، جیسے مخفی صدقات ہیں، اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہے، اور اسی طریقے سے اعتکاف والی عبادت ہے کہ بندہ مسجد کے ماحول میں ایک علیحدہ رہ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر رہا ہوتا ہے، مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے اور مسجد کے اس روحانیت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 2-4 چیزیں اعتکاف کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی تھی کہ ہم جب اعتکاف میں جائیں تو ہم اس تصور کے ساتھ جائیں کہ یا اللہ جو روحانی بیماریاں میرے اندر موجود ہیں، جو گناہ میرے اندر موجود ہیں، جو برائیاں اور بد اخلاقیاں میرے اندر موجود ہیں، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان برائیوں سے اپنی جان چھڑاؤں، اور یا اللہ جو کمزوریاں میرے اندر موجود ہیں عبادات کے حوالے سے، یا اللہ چاہے وہ حقوق العباد ہو چاہے وہ حقوق اللہ ہو، یا اللہ وہ کمزوریاں میری دور ہو جائیں اور میں آپ کا قرب حاصل کر لوں اور آپ کو پسند آ جاؤں اور میری روحانیت ٹھیک ہو جائے۔ اس تصور کو لے کر ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف میں جائیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس اعتکاف کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب آ گیا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے، ہمارے ہی ہم عمر ہے، تو ماشاءاللہ عام دنیا دار لڑکا ہے، تو اس پوری فیملی کے اندر صرف اس لڑکے کی داڑھی ہے، صرف اس لڑکے کی داڑھی ہے۔ وہ نماز کا بھی پابند ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، اور برائیوں سے بھی بچتا ہے، اچھائیوں کی طرف بھی آتا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال اعتکاف کرتا ہے، ہر سال اعتکاف کرتا ہے۔
اس لیے یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ اعتکاف ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو حضرات اس کی تیاریوں میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس تصور کے ساتھ اعتکاف کی طرف جائیں، وہ اس نظریے کے ساتھ اعتکاف کی طرف جائیں کہ میں جس حالت میں جا رہا ہوں، میں جب واپس باہر آؤں تو میری یہ حالت تبدیل ہوئی ہو، جس طبیعت کے ساتھ جا رہا ہوں میری یہ طبیعت میں تبدیلی نظر آئے، جس نیچر کے ساتھ جا رہا ہوں میرے اس نیچر میں تبدیلی نظر آئے، جس روحانیت کمزور روحانیت کو لے کر جا رہا ہوں میری اس روحانیت کے اندر تبدیلی نظر آئے۔ اور اگر آپ اسی جسم و روح کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے اور اسی طریقے سے اسی جسم و روح کے ساتھ اعتکاف سے اٹھ کر چلے گئے، کوئی تبدیلی آپ کے اندر نظر نہیں آئی، تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس میں آپ نے وقت بھی ضائع کر لیا ہے، روحانیت بھی حاصل نہیں کی ہے، اپنے کام کاج سے بھی چھٹی کر لی ہے اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا ہے اور ٹائم بھی ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک عمل کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ جو حضرات اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس تصور کو لے کر اعتکاف کے لیے جائیں، وہ اس نظریے کو لے کر اعتکاف کے لیے جائیں کہ اللہ تعالی جو ہے ہمارے جسم کو بھی اور ہمارے روح کو بھی اپنے حکم پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔